بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں تک کر لیا تھا یہ رخ متعین ہوا اسلام، یہ رخ متعین ہوا اور عالم اسلام کی ذہنی کاوشوں نے عقل و فکر کی رہنمائی جس نئے انداز میں کی، اس کے لیے ہمیں اپنی میراث فلسفہ کا پھر سے بالاستیاب مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارا کام مستشرقین کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے، مستشرقین کا نہیں۔ اس میں کیا شک، ہم اپنی تاریخ افکار کو غیر اسلامی عناصر سے پاک کر سکتے ہیں۔ غیر اسلامی عناصر، جو غیر اسلامی عناصر ہیں وہ بنیادی طور پہ جس کو ارسطو کا فلسفہ جو اسلامی فلسفے کے نام پہ فلسفیانہ، وہ ایک غیر اسلامی، اور دوسرا جو اعتدال کی ہر شکل نہیں لیکن اعتدال کی وہ شکل جو اسلامی اقلیت کی خصوصیت کو نہیں مانتی، وہ ان سے جو ہے، اور قرآن کی روشنی میں جو ہے اپنی قرآن، حدیث اور علوم اسلامیہ، یہ اہم ہے، علوم اسلامیہ جو ہے جیسے علوم لغت ہیں، اصول فقہ ہے، علم کلام ہے، علم مقاصد شریعت ہے، تصوف ہے، ان کی روشنی میں اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں جو ہے اپنی روایات کا احیاء ان معنی میں کرنا کہ ان کو جو ہے غیر اسلامی عناصر سے پاک کرنا، یہی تزکیہ ہے، اور تزکیہ جو ہے فرد کا بھی مطلوب ہے اور معاشرے کا بھی مطلوب ہے، اور اس میں جو اصول ہے وہ دع ما قدر وخذ ما صفا ودع ما قدر۔ اور لیکن اس میں اہم یہ ہے کہ جن غیر اسلامی عناصر سے ہمیں آج پالا ہے وہ مغربی فکر ہے، تو مغربی فکر کے اثرات سے اسلامی فکروں کو پاک کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اسلامی فکر خاص طور پہ جو غیر علماء نے مرتب کیا ہے، جیسے علامہ اقبال وغیرہ، یا ان علماء نے مرتب کیا ہے جو اعتزال کی طرف مائل ہوئے، جیسے عبدہ اور ان کے پیروکار، تو ان سب کے افکار کا زیادہ علم خالص اسلامی فکر، خالص کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی علوم اور قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت اور اسلامی علوم اور اجماع امت، یہ اہم ہے۔ اور اصل جو یہ الغار آج ہے وہ مغربی فکر سے ہے، جدیدیت سے ہے، سرمایہ داری سے ہے، لبرلزم سے ہے، سوشلزم سے ہے، ان کو صحیح طور پہ سمجھنا اور ان کو عمومی طور پہ پہلے رد کرنا، ان کا تحافظ کرنا، اور پھر ان میں سے تحافظ کے بعد جو ہے ان میں جو چیزیں یعنی جو اسلامی فکر سے متصادم نہیں ہیں ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تحافظ کے بغیر جو ہے ان چیزوں کو لے لینا اور عمومی طور پہ مغربی فکر کو اپنا لینا، چاہے اس کے ایک دھارے کو یا دوسرے دھارے کو، یہ جو ہے طریقہ نہیں ہے اسلامی افکار کو غیر اسلامی عناصر سے پاک کرنے کا۔ تو یہ یہاں تک جو ہے ہم نے پچھلی بار کر لیا تھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ مگر پھر ہمارے ان الفاظ یعنی اسلامی فکر سے یہ غلط فہمی نہ ہو، یعنی کہ اس سے کسی خاص نقطہ نظر کی تائید و حمایت مقصود ہے، یعنی خاص نقطہ نظر اسلامی فکر کے اندر کسی خاص نقطہ نظر، ورنہ اسلامی فکر کی تو ظاہر ہے کہ حمایت مقصود ہے، وہ شہادت حق کا حصہ ہے، اس لیے کہ فلسفے کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے، اس کا کام ہے آزادانہ تحقیق۔ یہ جو ہے یہ بالکل مطلب یہ ہے کہ فلسفے کا ایک رومانوی تصور ہے فلسفے، اس پہ جو ذرا بات کرنی چاہیے۔
تو فلسفہ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسفہ بحیثیت عمومی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ فلسفہ جو ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں وہ ایک لفظ مشترک ہے، اور مختلف افکار کے مجموعہ اور مختلف پریکٹسز یا پریکٹسز کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اعمال، افکار و اعمال کا جو ہے اطلاق جو ہے فلسفے کے لفظ سے مختلف افکار اور اعمال اور ٹیکنیکس پر ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فلسفہ کا اپنا ایک مقام، فلسفہ کوئی ایسی چیز ہے، یعنی ایک واحد چیز ہے، ایک چیز ہے، یہ غلط ہے۔ اور جب وہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کا اپنا نقطہ نظر کا کیا مقصد ہے؟ اور یہاں وہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فلسفہ کسی بھی قسم کا اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ ہے آزادانہ تحقیق۔ یہ فلسفے کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی، دوسرے افکار بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی حقیقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ آزادی جو ہے وہ، آزادی کا وہ تصور کہ مطلب آپ پر کوئی لمٹس یا قدغن نہ ہو، یا آپ کی فکر پر، یہ ایک رومانی تصور ہے۔ حقیقت میں جب بھی ہم کوئی بھی فکر کریں، وہ آزاد ہو یا غیر آزاد، وہ محیط ہوتا ہے ایسی افکار اور اقدار اور طبعی اور فکری قیود سے، جن میں کچھ کا ہمیں علم ہوتا ہے، کچھ کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو جب ہم آزادانہ تحقیق کی بات کرتے ہیں تو ان قیود کے اندر رہتی ہوئی آزاد۔ تو آپ اگر ایک معاشرے میں پیدا ہوئے تو آپ جتنا بھی سمجھیں کہ آپ آزاد ہیں، اس معاشرے میں جو آپ کی تربیت ہوئی ہے اس سے پوری طرح جو ہے نکلنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو ہر فلسفہ جو ہے اس معاشرے کا ایک آئینہ ہوتا ہے، اور اس سے جو اس معاشرے کے تصورات سے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ بھی پھر کسی اور تناظر کو اختیار کر کے اٹھتے ہیں، اور وہ بھی ایک یعنی ریئر، یعنی شاذ کام ہے کہ لوگ جو ہے اپنے غالب فکر سے جو ہے الگ فکر پر جو ہے کو اپنائیں، اس کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک شاذ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم کسی اور غالب فکر کے اندر رہتے ہوئے کسی اور فکر کو آزاد فکر کے طور پہ اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے آزادی محدود معنی میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے اقدار اور افکار اور تحدیدات کو جو ہے متصور کرتے ہیں۔ تو یہ آزادانہ تحقیق کا جو مفہوم ہے وہ ایک بہت ہی محدود مفہوم ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ فلسفے کو جو ہے دوسرے علوم سے اس لحاظ سے ممتاز کرنا کہ فلسفے میں آزادانہ تحقیق ہوتی ہے اور دوسرے علوم میں نہیں، تو یہ ایک فقط یعنی فلسفے کا دعویٰ رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو آگے بات آ رہی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ نیازی صاحب جو ہے اسی بات جو ہم نے بات کی ہے اس بات کو جو ہے کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ نیازی صاحب پہ تحقیق نہیں ہوئی، تنقید نہیں ہے، یہ جس عمومی تنقید تھی۔ لیکن اس سوال یہ ہے کہ آزادانہ تحقیق کس کی؟ لہذا فلسفہ مجبور ہے کہ اپنا ایک مقصد اور ایک سمت متعین کرے، مگر یہ سمت اور یہ مقصد جب ہی متعین ہوگا جب ذہن انسانی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ
اس عقلی تقاضے کی صحیح نوعیت تمام و کمال سمجھ لے جو حقیقتاً اس کی علت ہے۔ مگر یہ لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی، لہذا فلسفہ مجبور ہے اپنے ایک مقصد اور ایک سمت متعین کریں، مگر یہ سمت اور یہ مقصد جب بھی متعین ہوگا جب ذہن انسانی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس عقلی تقاضے کی صحیح نوعیت تمام و کمال سمجھ لے جو حقیقتاً اس کی علت ہے، یعنی فلسفے کی یا صحیح سمت کی علت ہے۔ اس کی وضاحت آگے کریں۔ اس لیے کہ فلسفے کی تعریف باعتبار اس کے تاریخی نشو و نما کے اس طرح بھی تو کی جا سکتی ہے کہ یہ عبارت ہے اس عقلی کاوش سے جو قومیں اس لیے کرتی ہیں کہ ان کے شعور ذات سے ان کے حیات عملی، علمی اور ذہنی میں جو گوناگون مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل تلاش کریں۔ تو یہ اچھی تعریف ہے فلسفے کی، یعنی پہلے بھی انہوں نے بڑی اچھی تعریف کی تھی۔ تو یہ فلسفہ تاریخی اعتبار سے فلسفہ عبارت ہے اس عقلی کاوش سے جو قومیں اس لیے کرتی ہیں، قومیں یا افراد کا مجموعہ ہے، ان کے شعور ذات سے ان کے حیات عملی اور ذہنی میں جو گوناگون مسائل ان کا حل تلاش کریں۔ اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو ہر قوم کا فلسفہ نظر اس کے اجتماعی ماحول سے، تو ان معنوں میں تو کوئی آزادی نہیں ہے، اجتماعی ماحول۔ اور اگر آزاد تحقیق جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی سیاق و سباق میں ہوتی ہے، تو یعنی آزادی کا کوئی مفہوم نہیں ہے بیک گراؤنڈ اسمپشن یا سیاق و سباق اور معاشرتی جو مفروضات انسان کی تربیت کے نتیجے میں اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ شاید جو لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جو ہے اپنی زیادہ تر لوگ تو مطلب جو ان کا غالب ماحول ہوتا ہے اسی کے اندر رہ کے جو ہے کچھ جزوی تبدیلی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو زیادہ تر وہ تبدیلیاں بھی اسی تناظر میں آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کو بھی مکمل آزاد تحقیق نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے معاشرے کے غالب فکر کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ رد بھی کرنے کے لیے بھی جو ہے ان کو اپنے معاشرے میں یا ارد گرد میں کوئی آلٹرنیٹیو یا متبادل روایات کو تلاش کرنا پڑتا ہے جس سے وہ اپنے فکر کو جوڑتے ہیں۔ تو ان معنوں میں آزادانہ تحقیق کا مطلب یہی تین معنی ہیں آزادانہ تحقیق کے، اور اس کے علاوہ جو آزادانہ تحقیق کے معنی لوگ کہتے ہیں وہ صرف ایک رومانویت ہے۔ تو کیا معنی ہے اس کو دہراتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں ذرا۔ تو جو آزادانہ تحقیق ہے اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی غالب معاشرے کی فکر ہے اس کے تناظر میں جو ہے اب اسی کی اصلاح اور اس میں کچھ جزوی تبدیلی وغیرہ کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جو ہے جذری تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی معاشرے کی غالب روایات کے تناظر ہی میں، یہ دوسرا امکان ہے۔ تیسرا امکان یہ ہے، اور پہلا جو ہے یہ غالب امکان ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس سے کم لیکن یہ بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو بالکل بہت نادر ہے، جو یعنی شاذ و نادر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے یا ہزاروں سالوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے غالب فکر جو آپ کے معاشرے میں ہے اس کا رد کریں، رد کلی۔ لیکن یہ بھی اس وقت تک اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے میں یا اس کے ارد گرد متبادل روایات آپ تلاش کریں اور ان سے جو ہے
مہمیز حاصل کریں یا انسپائریشن حاصل کریں، اور ان روایات کے تناظر میں جو ہے غالب فکر کا تحافہ کریں اور اس کا رد کریں، اور اس کے مقابلے میں ایک نیا فکر اور ایک نیا منہاج اور ایک نیا طرز زندگی جو ہے آپ اس کا تصور دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ تیسری طرح کی جو فکر ہے وہ انقلابی فکر ہے، اور دوسری یہ اصلاحی فکر ہے اور اصلاحی انقلابی، اور پہلی جو ہے وہ جو ہے پھر وہ جو ہے اب غالب فکر کی ارتقاء اور اسی میں جو ہے گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں جن میں فلسفہ جو ہے کام کرتا ہے، اور زیادہ تر وہ پہلا طریقہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، اور تیسرا جو ہے بہت نادر ہے۔ تو فلسفے کی تعریف باعتبار اس کے تاریخی نشو و نما کے اس طرح بھی تو کی جا سکتی ہے کہ یہ عبارت ہے اس عقلی کاوش سے جو قومیں اس لیے کرتی ہیں کہ ان کے شعور ذات سے ان کی حیات عملی اور ذہنی میں جو گوناگوں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کا کوئی حل تلاش کریں۔ تو اس کی ہم نے تین صورتیں بتائیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر قوم کا فلسفہ نتیجہ ہوتا ہے اس کے اجتماعی ماحول کا، جس سے ناممکن ہے وہ اپنا قدم باہر رکھ سکیں، اور اگر یعنی مکمل طور پہ باہر رکھ سکیں، اور اگر باہر رکھیں تو وہ نادر ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی ہم نے تیسری صورت میں بیان کر دی، اس لیے کہ یہ اس کے تہذیبی اور ثقافتی احساسات ہی تو ہیں جس کے استحکام کی دراصل اسے آرزو ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے ان کی فلسفے، لہذا ہر فلسفے کی ایک غرض ہوتی ہے، یعنی مقصد ہوتا ہے۔ یہ غرض فلسفہ یونانی نے بھی پوری کی، ہندو اور کسی دوسری فلسفے نے بھی جیسے دور حاضر کے مغربی فلسفے نے مغربی تہذیب و تمدن کی۔ پھر اگرچہ اس صورت میں تو ہر فلسفہ جو ہے اپنی تہذیب کا خادم ہوتا ہے، یہ ایک صحیح بات ہے۔ پھر اگرچہ اس صورت میں بھی فلسفہ کا مقصود حقیقی ایک حد تک پورا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ محسوس حقائق، واقعات اور حوادث ہی کی دنیا ہے جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن تمام و کمال اور جیسے کہ چاہیے تھا ویسا نہیں۔ اب آپ کہیں جیسے چاہیے تھا ویسا نہیں، تو پھر یہ یعنی آپ جب تنقید کرتے ہیں تو اس کی بھی طریقے ہوتے ہیں، تو تنقید کی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور یہاں جو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام و کمال اور جیسا کہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں تھا، تو اس پر ذرا بحث۔ تو ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ جو ہے اپنی غالب تہذیب کا خادم ہی ہوتا ہے، اور اس کی ہم نے تین صورتیں بتائیں۔ تو فلسفے کی بنیاد پہ اپنی تہذیب کی تنقید ہو سکتی ہے، لیکن وہ تنقید جو ہے وہ زیادہ تر اندرونی تنقید کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تہذیب کی تنقید اپنے تہذیب کے معیارات کے مطابق، یعنی یہ عملی تنقید ہے زیادہ تر، کہ مطلب یہ کہ آپ یہ تنقید کریں کہ آپ کی تہذیب جو ہے اپنی تہذیب کے جو اعلیٰ اقدار ہیں اس کے مطابق نہیں چل رہی، اور یا کسی پہلوؤں سے نہیں چل رہی۔ لیکن دوسری تنقید ہوتی ہے جو تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، لیکن یہ ہونا چاہیے کا سوال جو ہے، اس کی تحدید جو ہے آپ کی اپنی اقدار کرتی ہیں، معاشرے میں جو مسلمہ اقدار یا کچھ اقدار کے مقابلے میں دوسری اقدار جو معاشرے میں کئی اقدار مسلم ہو سکتی ہے، تو آپ ایک قدر کی بنیاد پہ دوسری اقدار کے جو زیر تحت چیزیں ہوتی ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ ہونا چاہیے کا سوال اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اپنے اندرونی فریم ورک کے تناظر میں ہی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو آپ اس سلسلے میں جو ہے اپنی روایات اور اقدار کے تناظر میں یہ تنقید نہیں اٹھاتے، بلکہ کچھ اور روایات کو لاتے ہیں اور ان کے تناظر میں اس تنقید
کرتے ہیں اپنے معاشرے کی. تو یہاں بھی ہونا چاہیے کہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ سوال جو ہے بیرونی تنقید کے تناظر میں، اور یہ زیادہ جذری تحریک ہے. اب یہ جو تنقید ہے یہ اصلاحی بھی ہو سکتی ہے، انقلابی بھی ہو سکتی ہے. وہ اس سے مطلب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ منحصر ہے کہ آپ کے اغراض کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پیچھے چلیں. کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ یہ اس کی تہذیبی اور ثقافتی احساسات ہی تو ہیں جس کے استحکام کی دراصل اس سے آرزو ہوتی ہے، یعنی فلسفے کو. لہذا ہر فلسفے کی ایک غرض ہوتی ہے. یہ غرض فلسفہ یونان نے بھی پوری کی، ہندو اور کسی دوسرے فلسفے نے بھی، جیسے دور حاضر کے مغربی فلسفے نے مغربی تہذیب و تمدن کی. پھر اگرچہ اس صورت میں بھی فلسفے کا مقصود حقیقی ایک حد تک پورا ہوتا رہے گا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی جو ہے فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اب اگر آپ کی غرض یہ ہو کہ اپنی تہذیب کا دفاع کریں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک فکری کاوش کی ضرورت ہے. پھر اگرچہ اس صورت میں بھی فلسفے کا مقصود حقیقی ایک حد تک پورا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ محسوس حقائق، واقعات اور حوادث ہی کی دنیا ہے جس میں اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی فلسفہ. لیکن تمام و کمال اور جیسا کہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفے کو جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں. تو یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی اور فلسفے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا فلسفے کے مجرد تصور کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ اگر فلسفے کے مجرد تصور کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو ایک محض خیال ہے، اور اگر کسی اور مختلف فلسفے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک فلسفے کی تنقید ہوگی دوسرے فلسفے پر، یا ایک تصور فلسفے کی تنقید ہوگی دوسرے تصور فلسفے پر. لیکن یہ بحث جو ہے اب اس میں مزید گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہاں رکتے ہیں، پھر اگلی بار جو ہے یہیں سے شروع کریں گے.